اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں دلوں کا حال جاننے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو تکمیل کے ساتھ دیکھیے گا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور تبھی آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مراد من ٹی وی کے ویورز، ہر شخص کے اندر ایک امید، ایک آس اور ایک خواہش ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اور کسی بھی طریقے کے ساتھ اپنے ایک مطلوبہ شخص کے دل کا حال جان سکیں۔ یہ جاننے کے لیے انسان بہترین کوشش کرتا ہے، اور اگر آپ کے اندر ایسی لگن ہے تو آپ یقیناً کسی بھی عمل کے ساتھ اس عمل سے بہرمند ہو سکتے ہیں، مگر یہ اس کے حصول اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات ایسی ہوں کہ وہ جائز ہوں۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آج میں ایک انتہائی آسان اور فائدہ دینے والا عمل دوں گا۔ اس عمل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہوگا جن لوگوں کو روحانی طور پر بہت سارے مسائل درپیش ہیں اور وہ روحانیت کے سب مسافر ہیں۔ اگر وہ روحانیت کے سفر پہ ہیں اور انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، یعنی وہ دوسروں کے دلوں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے یہ ایک انمول وظیفہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی شخص کے حالات سے بخوبی آگاہ ہو جائیں تو اس کے لیے یہ ایک منفرد اور جاندار عمل ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اور فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی کی حقیقت جو چھپی ہوئی ہے وہ آپ پر ایک دم سے ظاہر ہو جائے گی، مگر اس کے لیے آپ کے پاس عمل کرنے کے لیے وقت اور یقین کامل ہونا ضروری ہوگا۔ ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبصورت جس میں انسانی میں ایسے راز بنا ہیں کہ جن کو استعمال کر کے آپ یہ قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے وظیفے کی طرف اگر میں چلوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں، یعنی یہ وظیفہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے مسائل اور آراء کو ضرور کمنٹ باکس میں درج کریں۔ ڈیئر ویورز، تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا ہمارا وظیفہ جیسے کہ پہلے ہی بتایا جا چکا دل کے حال جاننے کا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وظیفے کے کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد اس کے لیے کچھ شرائط دیکھ لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ عروج ماہ کا انتخاب کریں، یعنی چاند کی پہلا 14 تاریخ رکھیں، اور اس میں آپ نے اس عمل کو شروع کرنے کے لیے بہترین وہ دن ہوگا کہ وہ پہلی جمعرات ہو۔ یاد رکھیے جمعرات اور شب جمعہ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ بدھ کا جب دن ختم ہو اور جو رات شروع ہوتی ہے وہ جمعرات ہوتی ہے، جبکہ جب جمعرات ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شب جمعہ ہوتا ہے۔ آپ اچھے طریقے اور اہتمام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بعد از نماز عشاء عمل انتہائی یقین کے ساتھ شروع کریں۔ تمام کام امور سر انجام دے کر اس دن نماز عشاء ادا کریں اور پھر آپ اس عمل پر بیٹھ جائیں۔ ایک بہترین بات کے تعین کے ساتھ اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان دو، یعنی 41 اول اور 41 بعد کے
آپ نے 4100 مرتبہ یعنی 4100 مرتبہ یا ظاہر و یا باطن پوری توجہ اور ذہن میں اپنا مقصد رکھ کر پڑھنا ہے۔ وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور نیت اس میں اولین شرط ہوگی۔ اس عمل کو 41 دن جاری رکھنا ہے۔ 41 دن کی تکمیل کے ساتھ ہی تمام روحانی امور آپ کے کھل جائیں گے۔ آپ نہ صرف دوسروں کے ذہنی خیالات اور دل کے خیالات تک پہنچ جائیں گے بلکہ آپ بہت ساری چھپے ہوئے اسرار تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا ظاہر ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے اور یا باطن یعنی باطن اندر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو چھپے ہوئے راز کو بھی ظاہر کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو یہ مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے درجہ ذیل امور پر خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، وہ کمرہ جہاں پہ آپ نے یہ وظیفہ سر انجام دینا ہے وہ مکمل طور پر یکسوئی کے لیے مناسب ہو، کوئی شور و غل اور خلل کمرے کے اندر نہ ہو۔ دوسرا، کوئی بندہ کمرے کے اندر موجود نہ ہو، یعنی اس کمرے میں کوئی بندہ اور رہائش نہ رکھتا ہو۔ وظیفے کے بعد آپ وہ کمرہ چھوڑ سکتے ہیں مگر دوران وظیفہ آپ یہ کمرہ نہیں چھوڑیں گے۔ 41 دن کے اندر اگر ایک بار بھی آپ سے یہ وظیفہ رہ گیا تو وظیفہ دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا، یعنی دوبارہ انہی شرائط کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ تعداد پوری 4100 مرتبہ ہی ہو، نہ کم نہ زیادہ، صرف 4100 مرتبہ ہی۔ توجہ کے اندر آپ نے اپنے ساری قوت اور توانائی ایک نقطے پر رکھ کر، یعنی جب یا ظاہر پڑھیں تو ظاہر کی صفات اور یا باطن یعنی چھپی ہوئی صفات اللہ تعالیٰ کی آپ کے ذہن پر نقش ہوں کہ کس طرح وہ باطن میں چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے اور پھر وہ ان کو کس طرح ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وظیفے کو اگر سر انجام دے رہے ہیں تو اس کے لیے جمعرات کی شب لازمی ہے، یعنی شب جمعرات، اور وقت نماز عشاء کے علاوہ کوئی دیگر وقت اس کے لیے موزوں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی سے اس عمل کو کریں تو اس وظیفے کے متعلق کسی دوسرے کو آگاہ نہ کریں کہ جب تک آپ اس کے عمل کے اندر ہیں۔ اس وظیفے کے لیے کوئی حصار یا کوئی اور پرہیز نہیں ہے، مگر کوشش کریں کہ وظیفے کے دوران موٹا گوشت کھانے سے مکمل پرہیز کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی خوراک لی جائے جو فطرتی طور پر ہوتی ہیں، ان سے روحانیت زیادہ ہوگی اور وظیفہ ایک دم سے قائم ہو جائے گا۔ 21 دن کے بعد جو روحانی سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہوگا اس پر ہرگز بند نہ ہوں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو ہر بندے کے خیالات ایک دم سے آنا شروع ہوں گے، خواب اور آنکھیں بند کرتے ہی کسی پر توجہ کے ساتھ، مگر کسی ایسی صورت میں اپنے وظیفے کو قطعاً ختم نہ کریں بلکہ وظیفے کی تکمیل فرمائیں اور اس سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں اگر 21 دن پر آپ نے اس کو ترک کر دیا تو آپ کا سارا 41 دن کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 41 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ دوران عمل اگر آپ سے کچھ ایسی روحانی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ان پر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پوری توجہ انہماک کے ساتھ اس وظیفے کو سر انجام دیں۔ اگر آپ نے یہ پورا وظیفہ دیکھ لیا ہے، اس کی ویڈیو کہیں سے بھی آپ نے چھوڑی نہیں، تو میں آپ کو اس کی فی سبیل اللہ اجازت دیتا ہوں۔ اگر آپ نے چھوڑی ہے تو دوبارہ سے اس ویڈیو کو تکمیل کیجئے اور اس وظیفے کو اختیار کیجئے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کے بعد آپ کی آنکھیں زیادہ تر پھڑپھڑائیں گی، تو پھڑپھڑانے کی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ روحانی عمل کے دوران روحانیات کی آمد ہوگی۔
اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔